لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رجال لا تلہیہم ولا بیع، نہ ہی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، یخافون یوماً، وہ خوف رکھتے ہیں اس دن کا، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن آنکھیں اور دل کھلے کے کھلے رہ جائیں گے، پلٹے ہوئے رہ جائیں گے۔ گرامی قدرادرین، امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام میں ان کی بہتری کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہر دور اور ہر زمانے میں ایسے رجال ظاہر فرمائے ہیں جو کہ انہیں گناہوں کی وادی سے نکال کر توبتاً نصوح کے ذریعہ سے رب العالمین جل وعلا کی جناب سے منسلک کرتے ہیں۔ یہ جن لوگوں کی تعریف
آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے رجال، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں، لا تلہیہم تجارت ان کو غافل نہیں کرتی، ولا بیع، اور نہ ہی خرید و فروخت کے معاملات انہیں غفلت میں ڈالتے ہیں۔ کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ دنیاوی امور، حقوق الہیہ کی ادائیگی میں ان کے لیے مانع اور رکاوٹ کا سبب نہیں ہوتے۔ وہ جس حال میں بھی ہوں، جس کیفیت میں بھی ہوں، ہر حال ہر کیفیت میں ان کی ترجیح اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز قائم کرنا ہوتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ باوجود ان تمام معاملات میں کہ ان کی حاضری مکمل و اکمل ہے، ان کی حاضری نماز میں پوری ہے، زکوٰۃ میں بھی ان کی حاضری پوری ہے، اور ذکر الہی کی مجلس سے بھی وہ کبھی غافل نہیں ہوتے، کبھی غیر حاضر نہیں ہوئے۔ یخافون یوما، اس کے باوجود بھی وہ اس دن کا ڈر رکھتے ہیں اپنے دل میں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی۔ یہ رب العالمین جل وعلا ان کی تعریف فرما رہا ہے۔ وہ ساری چیزیں جو کل قیامت کے دن حساب کتاب میں بندہ مومن کے لیے مشکل کا باعث ہو سکتی ہیں، وہ ساری تو ان کی پوری ہیں۔ ذکر الہی دم قدم کے ساتھ ہے، نماز کی ادائیگی مکمل ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی پہم اور مسلسل ہے، ان کو تو فکر ہونی نہیں چاہیے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کے مقام کا تقاضا یہ ہے، ان کی بلندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک معاملے میں حاضری پوری ہونے کے باوجود رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے یہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ توجہ، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا یہ خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں حاضریاں پوری ہونے کے باوجود۔ یہ تعریف ہے ان لوگوں کی کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے امت محمدیہ کے لیے، عام آدمی کے لیے، آپ کے اور میرے لیے کامیابی کا، کامرانی کا اور آخرت میں فلاح اور سرخرو ہونے کا سبب بنایا ہے۔ یہ تعریف ان لوگوں کی ہے، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہم جیسے گناہگاروں کو توبہ نصوح گناہوں سے کروا کے، صحیح کامل توبہ کروا کے جناب حق کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ اور یہ ان کی شان ہے کہ علم ظاہر میں بھی پورے ہوتے ہیں، علم باطن میں بھی یہ پورے ہوتے ہیں۔ یعنی ظاہری شریعت کے اعتبار سے بھی ان میں کچھ کمی نہیں ہوتی، اور باطنی معرفت کے اعتبار سے بھی ان میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ جملہ کہنے لگا ہوں، یہ ہے اولیاء کرام کی شان و عظمت، اور یہ ہے ان کا حال۔ یہ ہوتا ہے ولی ایسا، کیسے کہ آپ اور میں جیسے گناہوں کے جو بیمار ہیں، گناہوں کے جو بیمار ہیں، ان گناہوں کے بیمار لوگوں کی بیماری کا علم ظاہر کے اعتبار سے، یعنی شریعت کے اعتبار سے پہلے تشخیص کرتے ہیں بھئی اس کی بیماری کیا ہے۔ توجہ ہے، علم ظاہر یعنی شرعی اعتبار سے، شریعت کے معاملات کے اعتبار سے، فقہی اور عقیدے کے معاملات کے اعتبار سے سب سے پہلے یہ تشخیص کرتے ہیں علم ظاہر کے ساتھ بھئی اس کو بیماری کیا ہے۔ جب بیماری تشخیص ہو جاتی ہے تو پھر روحانیت، طریقت اور باطنی اعتبار سے اس کی دوا کے ساتھ اس کا علاج کرتے ہیں۔ بیماری کی جو تشخیص ہے وہ علم ظاہر کے ساتھ ہوتی ہے، علم ظاہر کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کا جو علاج ہے وہ علم روحانی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ جو علم شریعت میں بھی اقدم ہیں، علم طریقت میں بھی اقدم ہیں، اکمل ہیں، اتم ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا امتی
امت مبارکۃ، فرمایا میری امت مبارک ہے، یہ برکت دی ہوئی امت ہے، یہ امت مبارک ہے۔ امتی امت مبارکۃ، میری امت مبارک ہے، برکت والی امت ہے۔ لا یدرا اولها خیر او آخرها خیر او کما قال علیہ السلام، فرمایا عقل کی بنا پہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ میری امت کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ بہتر ہے۔ آپ اور میں نہیں سمجھ آ رہے کہ وہ آگے میں شہنشاہوں کا کلام آپ کے سامنے پڑھوں گا، بندوں کی قسمیں آج آپ کو سنانی ہے کہ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں بندے کتنی قسم کے ہوتے ہیں، بندے کتنی قسم کے ہیں، لیکن یہ جو تشخیص کرنے والے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو علم ظاہر بھی دیا ہے، علم باطن بھی دیا ہے، پھر ظاہر و باطن میں پورے کمال پر ہو کر یہ بندے کے جو ہے بیماری کی تشخیص کرتے ہیں، پھر اس کا دوا علاج معالجہ کرتے ہیں۔ ان کے اعتبار سے اللہ نے جو شان ان کو عطا فرمائی ہے یہ احوال ہیں۔ فرمایا امتی امت مبارکۃ لا یدرا اولها خیر او آخرها خیر، میری امت مبارکہ ہے، عقل سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اس کا اول بہتر ہے یا آخر بہتر، لیکن میں عرض کروں آپ کے سامنے بزرگ فرماتے ہیں یہ امت کے فضیلت کے کیا کہنے، جس کا اول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وسط حضور شہنشاہ بغداد ہیں، اور آخر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آخر ان کا امام مہدی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر امام امداد کو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ان کی ذوات کی وجہ سے، سمجھ آیا، ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ آگے جب میں اقسام بیان کروں گا تو پھر آپ دیکھیں گے ایسے لگے گا جب حضور شہنشاہ بغداد کے الفاظ پڑھے جائیں گے نا تو اللہ مجھے وہ کیفیت عطا کرے، یوں لگے حضور شہنشاہ بغداد خود فرما رہے ہیں وہ لفظ سامنے، اللہ کرے وہ الفاظ زبان پر آ جائیں، اللہ کرے وہ الفاظ زبان پر آئیں کہ معلوم ہو، یعنی میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں شہنشاہوں کی بات کر رہا ہوں، جس طرح ان کے لفظوں میں تاثیر ہے، اللہ کرے میری ترجمانی میں ایسی تاثیر آئے آپ کو پتہ چلے شہنشاہ کیا فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ فضیلت ان کی وجہ سے ہے، یہ جو منقبت ہے، یہ تعریف اس امت کی ہے، یہ جناب ایسی شخصیات کی وجہ سے ہے، یہ داتا صاحب کی وجہ سے ہے، اور پیچھے چلے جائیں تو حسن مجتبیٰ کی وجہ سے ہے، حسین علی مقام کی وجہ سے ہے، صدیق فاروق عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین کی وجہ سے ہے، بلال حبشی صہیب رومی کی وجہ سے ہے، یہ ان کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، حضور کی آل اولاد ذریت، اور بعد میں آئے تو امام سجاد امام زین العابدین کی وجہ سے ہے، علم الہدا امام باقر کی وجہ سے ہے، امام صادق جعفر صادق کی وجہ سے ہے، موسیٰ کاظم کی وجہ سے، علی رضا کی وجہ سے ہے، یہ ہے اس امت کا ابتدائیہ۔ اور درمیان کے کیا کہنے، حسنی گلشن دیکھا جائے تو کہیں جناب والا خواجہ خواجگان ہیں، کہیں حضور شہنشاہ بغداد ہیں، کہیں داتا صاحب ہیں، یہ حسنی گلشن ہے سارا، اور جب حسینی گلشن دیکھا جاتا ہے تو وہاں کہیں آپ کو حضرت داؤد بندگی نظر آتے ہیں، کہیں حضرت شہاب المعالی نظر آتے ہیں، یہ حسینی گلشن ہے سارا کا سارا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ امت کا وسط ہے، اور آخر اس امت کا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اس لیے اگر دیکھا جائے تو بزرگ فرماتے ہیں عقل سے اندازہ نہیں ہو سکتا، حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، عقل سے اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس امت کا ابتدائیہ بہتر ہے یا جناب والا آخر اس کا بہتر ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اس امت کی فضیلت کے کیا کہنے، ان کے وارے نیارے ہیں، اس لیے کہ سرا رسی کا ابتدائیہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے، درمیان شہنشاہ بغداد ہیں، آخر امام مہدی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے درمیان میں اندازہ کرو کیا کیا پھول جو ہیں وہ اس چمن میں کھلا رکھے ہیں، انہی شخصیات میں سے، ان ذوات مقدسہ میں سے جو اس امت کی زینت ہیں، زینت یہ ہے، ان کے ساتھ امت جو ہے وہ سجدی ہے، رونق نظر آتی ہے۔ امت جو با رونق ہے یہ داتا صاحب کی وجہ سے ہے، شہنشاہ بغداد کی وجہ سے ہے، میاں میر بالا پیر رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے ہے، حضرت شہاب المعالی کی وجہ سے ہے، یہ اس امت کی زینت ہے۔ لوگ اگر ان کو نکال دیا جائے تو جناب پیچھے آپ اور میں رہ جاتے ہیں، ساری کی ساری بے رونق لوگ ہیں سارے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ نے ان لوگوں کو، ان ذوات مقدسہ کو اس امت کی زینت بنایا ہے، یہ ہماری رونق ہے،
اور گرامی قدر حاضرین، دو حدیث مبارکہ سنیں حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود مبارک کی طرف اشارہ۔ کنز العمال میں علامہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لائے، کنز العمال، عبد الرحمن ابن یزید راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا یکون فی امتی رجل، میری امت میں ایک شخص ایسا ہوگا یقال لہ صلہ، جس کو صلہ کہا جائے گا، یقال لہ صلہ، جس کو صلہ کہا جائے گا، یدخل بشفاعتہ الجنت کذا و کذا، میری امت کے اتنے افراد جو ہیں وہ محض اس کی سفارش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، ان کو صلہ کہا جائے گا۔ اب ویسے اس حدیث مبارکہ کی بہت ساری تشریحات ائمہ کرام نے کی ہیں۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی حلیۃ الاولیاء میں اس سے مراد صلہ ابن اشیم لیتے ہیں۔ حضرت صلہ ابن اشیم اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے صالح اور نیک بندے ہیں، بندگان خدا میں سے، ان کا نام بھی صلہ ابن اشیم ہے، زیادہ رجحان امت کا ان کی طرف جاتا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں نے اس سے مراد، نقشبندیوں نے اس سے مراد حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کو لیا ہے، لیکن بعض ہمارے ایسے ائمہ بھی ہیں کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے شفاعت، سفارش، قیامت کے دن جب شفاعت کا دروازہ کھلے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا یہ شہزادہ جسے دنیا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اذن شفاعت دے تو آپ تو خود فرماتے ہیں ہم نے اس وقت تک خود جنت میں جانا ہی نہیں جب تک ہمارا آخری مرید باہر رہ جائے۔ یہ شفاعت کا حال حضور شہنشاہ بغداد کا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر ان فرامین کو دیکھا جائے تو بعید از عقل نہیں ہے کہ یہ جس وجود کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کو صلہ کہا جائے گا، اور ان کی شفاعت کی وجہ سے میری امت کا اتنا حصہ جنت میں داخل ہوگا، اس سے مراد خود حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات۔ دوسری حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد، بات تو آپ کے ساتھ اور کرنی ہے، یہ بنیاد بنا رہا ہوں۔ سنن ابی داؤد، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی طرف دیکھا، نظر الی ابنہ الحسن، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا ان ابنی ھذا سید کما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ۔ کلام نہیں کرنا ہے اس پر، بس بات سمجھیں تاکہ حضور شہنشاہ بغداد کے حوالے سے کچھ گزارشات معروضات عرض کر سکوں، اور قادریوں کے لیے آج کی جتنی میری گفتگو ہے انشاءاللہ العزیز اگر یاد رہی تو ریکارڈ کا سبب ہوگی، یعنی عمل کے اعتبار سے ریکارڈ کا سبب ہوگی۔ جو قادری بننا چاہتا ہے حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین پر غور کرے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید کما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے، آقائے امت ہے، اس لیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود انہیں سید کہا ہے۔ وَسَيَخْرُجُ مِن صُلْبِهِ رَجُلٌ، عن قریب ان کے صلب سے ایک ایسا شخص ظاہر ہوگا، یسمّا بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ، جن کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، یشبہہ فی الخلق، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مشابہ ہوگا، یعنی جس طرح سرکار کا اخلاق ہے ایسا ہی اخلاق امام حسن کی اولاد کے اس فرد کا ہوگا۔ فلا یشبہہ الخلق، اگرچہ ظاہری صورت میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہ نہ بھی ہو۔ گرامی قدر حاضرین، حدیث مبارکہ میں اکثریت جمہور ائمہ کرام شارحین کا فرمان یہ ہے، اس سے اشارہ امام مہدی المنتظر کی طرف ہے، امام مہدی المنتظر کی طرف، یعنی حضرت امام مہدی کا ظہور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلب سے ہوگا، اولاد سے ہوگا۔ لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں، شارحین بزرگ فرماتے ہیں ہمارے، فرمایا چونکہ حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی والد کے اعتبار سے چونکہ آپ کا نسب امام حسن سے جا ملتا ہے، تو بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا یہ شہزادہ یعنی حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ علم کی باتیں ہیں۔ اب آئیے جو باتیں خاص آپ کے ساتھ کرنی ہیں اور درس کے لیے آپ کو سنانی ہے۔ گرامی قدر حاضرین، میرے عزیزو، حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص وصف جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ اتباع شرع ہے۔
میں ایک بات آپ کے ساتھ درد دل کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے اندر کی بات ہے، میرے دل کی بات ہے۔ آج تک دنیا نے حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف ایک متصرف ولی کے طور پر شناسا کروایا ہے۔ منبر و محراب سے حضور شہنشاہ بغداد کی شان جب بیان ہوتی ہے تو اس وقت صرف آپ کی کرامات کا اظہار ہوتا ہے کہ میرے آقا حضور دستگیر عالم کی یہ کرامت ہے، میرے آقا دستگیر عالم کی یہ کرامت ہے، میرے آقا دستگیر عالم کی یہ کرامت، کرامات کا اظہار۔ اور یوں لگتا ہے ایسے جیسے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے صرف حضور شہنشاہ بغداد کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ مشکل پیش آئے آپ کو تو آپ ان سے استغاثہ کرتے رہیں، آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد کہہ کر صرف ان سے مدد مانگتے رہیں۔ وہ تو ہے اہل السنہ والجماعہ کے مذہب میں واقعتاً یہ بات ایسے ہی ہے۔ شہنشاہ بغداد کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، آپ اپنی قبر سے ایسے ہی تصرف کرتے ہیں جیسے کوئی زندہ آدمی تصرف کرتا ہے، اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ بات تو آپ کو یاد ہے، یہ تو یاد ہے، آپ اس پر آپ کا عمل بھی ہے، لیکن جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ سبق آپ کیوں نہیں بیان کرتے، یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہنشاہ بغداد کو عالم بھی اتنا بڑا بنایا ہے کہ نووی جیسا عالم اور ابن تیمیہ جیسا نقاد بھی اعتراف کرتا ہے کہ حضور شہنشاہ بغداد کے زمانہ میں پوری روئے زمین پر مشرق مغرب شمال جنوب پوری کائنات میں ایسا عالم کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا جیسے شہنشاہ بغداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ مشرق مغرب، میں عبارت بھی پڑھوں گا، امام نووی کی عبارت بھی پڑھوں گا اور ابن تیمیہ کے الفاظ بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا، لیکن یہ ہے وہ گوشہ میرے آقا حضور دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ سیرت کا، جس کو ہمارے لوگوں نے مخفی رکھا ہے۔ میں نے آپ کا عقیدہ بھی بیان کیا، قادری دستور بھی بیان کیا، آپ کی کرامات بھی بیان کی، آپ کی سیرت بھی بیان کی۔ آپ کو معلوم ہے بات دہرانا وہ سمجھیے کہ ہمارے لیے جرم ہوتا ہے، بات نہیں دہراتے، سمجھانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں۔ اتنے پہلو ہیں، اتنے گوشے ہیں ہمارے آقا حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے اور آپ کی طبیعت کے، آپ کی ذات والا صفات کے، وہ سارے بیان ہونے چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ نیرا آپ کو کرامت یاد کرا دی جائے اور آپ بھی یہی کہیں جب آپ کو یہ پڑھا دیا، بلکہ اکثر اولیاء کے بارے میں اس وقت یہی ہے کہ جس سے کرامت ظاہر ہوگی وہ ولی ہے۔ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اولیاء اس دنیا میں آتے ہی کرامت بتانے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پڑھوں، واقعہ مضبوط ہے، اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہے تو غبطۃ الناظر میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ شہنشاہ بغداد میرے آقا حج کے لیے روانہ ہوئے، حج کے لیے ایک بستی میں آپ نے پڑاؤ فرمایا۔ یہ بھی آپ کی سیرت کا ایک پہلو ہے، غور پیروں کا حال کیا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حج کے لیے نکلے، ایک بستی میں آپ نے پڑاؤ فرمایا، آپ کے شہزادگان میں سے اولاد یعنی بیٹے بھی آپ کے ساتھ تھے، مریدین اور خلفاء بھی ساتھ تھے، بڑی بڑی شخصیات ساتھ۔ بستی میں آپ جا کے رکے نا، پڑاؤ کرنے کا وقت تھا، کچھ دیر رکنا تھا، تو صاحبزادے سے فرمایا کہ میاں تلاش کرو اس بستی میں سب سے زیادہ غریب گھر کس کا ہے، سب سے زیادہ غریب گھر کس کا ہے، اس بستی میں سب سے بڑھ کر غریب کون ہے؟ بہرحال صاحبزادے گئے تلاش کرنے کے لیے۔ آپ معلوم ہونا چاہیے آپ کو شہنشاہ بغداد کون ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شہنشاہ بغداد کون ہے؟ دیکھیں زمانے کا بڑا عالم کسی علاقے میں چلا جائے نا اور اس نے سٹے کرنا ہو وہاں پر، تو تلاش کیا جاتا ہے اس علاقے میں کوئی بڑا ٹاؤن تلاش کرو اور اس بڑے ٹاؤن میں یہ تلاش کرو کہ سب سے امیر آدمی کون ہے، پیر صاحب عالم صاحب آج رات ان کے ہاں قیام فرمائیں گے، اور ان کی بڑی گاڑی پر نکل کر وہ جناب والا پھر آگے واز کے لیے یا تقریر کے لیے جائیں گے۔ یہ عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن صاحبزادے سے فرمایا میاں تلاش کرو اس بستی میں سب سے غریب کون ہے۔ تو صاحبزادے گئے تلاش کیا، معلوم ہوا یہاں ایک بزرگ ہیں اور ان کی اہلیہ، یہ میاں بیوی ہیں دونوں، اور عمر کے اس حصے میں آگے اولاد ہے کوئی نہیں، بس گزر اوقات ان کا جیسے ہوتا ہے، پوری اس بستی میں ان سے بڑا فقیر ہے ہی کوئی نہیں۔ کہا خدام سے کہو آج شہنشاہ بغداد کا قیام اسی غریب بزرگ کے گھر پر ہوگا، آپ ہم یہی ٹھہریں گے۔ چلے گئے۔ اب علاقے میں جب شہرہ ہوا کہ حضور شہنشاہ بغداد ہیں،
سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء، وہ ذات جن کو اللہ نے شان عطا فرمائی، قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی للہ، جب تک گردن پر قدم نہ لگے اس وقت تک بندہ مقام ولایت پر نہیں آتا۔ اعلان ہوا، اب بستی کے لوگ آنا شروع ہوئے، ملاقات ہو رہی ہے، طائف ہو رہے ہیں، اچھا وہ کوئی کچھ لایا کوئی کچھ لایا، آپ کی خدمت کے لیے رکھتے گئے، جمع کرتے گئے۔ جب صبح جانے کا وقت آیا تو صاحبزادے سے فرمایا، بیٹا یہ اس علاقے کے لوگوں نے جتنے تحائف جو کچھ بھی دیا ہے وہ ہم نے رات جس غریب بزرگ کے ہاں گزاری ہے، سارا کا سارا میری طرف سے اس کو ہدیہ ہے، اس کو دے دیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں حضور شہنشاہ بغداد کی یہ شان ہے، آپ اس وقت جب اس گھر میں داخل ہوئے تھے تو پوری بستی میں اس بندے سے زیادہ غریب کوئی نہیں تھا، اب جب اس بستی سے شہنشاہ بغداد باہر آ رہے ہیں تو اس بابے سے زیادہ امیر کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یہ حسن مجتبیٰ کا وصف ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا وصف ہے، امام حسن کا وصف ہے یہ۔ اور چونکہ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کا نچوڑ اور خلاصہ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جد اعلیٰ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہو؟ تو آپ نے بھی تو اس مائی کے ساتھ یہی کیا تھا، سنا چکا میں واقعہ کہ جس حج پر جاتے ہوئے امام حسن نے پڑاؤ کیا تو اس کے پاس بکری تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب آپ نے کہا امام حسن نے کہ مائی لا کچھ کھانے کو دے، اس نے کہا اس بکری کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لے لو، ذبح کی کھا لی۔ تو فرمایا گزر اوقات کیسے ہوتا ہے؟ مائی کہنے لگی اس بکری سے ہوتا تھا جو آپ نے کھا لیا۔ امام حسن نے فرمایا بھائی اگر اس کے علاوہ تمہارا گزر اوقات کسی کے ساتھ نہیں تھا، بس اس کا دودھ دو لیا پی لیا، تم نے ہم نے منع کیسے نہیں کیا؟ وہ مائی کہنے لگی منع کیسے کرتی، اللہ نے تم تینوں بھائیوں کو چہرہ ہی ایسا عطا فرمایا ہے میرے منہ سے نہ نکلا ہی نہیں۔ امام حسن، سیدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین بزرگ تھے۔ فرمایا اچھا مائی کبھی زندگی میں کام پڑے تو حسن مجتبیٰ کو یاد کرنا، حسن کو یاد کرنا۔ وہ مائی پھرتی پھراتی، ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا البدایہ والنہایہ میں، پھرتے پھراتی مانگتے کو اس کے اوقات آگئے مانگنے والے، تو مانگتے مانگتے مدینہ منورہ میں پہنچی۔ حسن مجتبیٰ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے تھے، وہ مائی کو دیکھا، فرمایا مائی تو وہی ہے جس نے بکری کھلائی تھی۔ فرمایا مائی جی ادھر خیریت سے آئی ہو؟ اس کے جی پتہ نہیں، بس مانگتے مانگتے آ گئی ہوں، حالات ایسے ہو گئے ہیں، اب مانگنے پر جو ہے وہ حالات آ گئے ہیں۔ فرمایا اچھا مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں ہم نے تو نہیں پہچانا۔ فرمایا اچھا تو نے نہیں پہچانا، لیکن بہرحال ہم ہیں ہی اس جد کریم کی اولاد جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے ہم بھولتے ہی نہیں، ہماری شان اللہ نے یہ رکھی ہے، ہم نہیں بھولتے۔ خادم کو بلایا، بلا کر فرمایا 1000 بکریاں منڈی جو لے آ، 1000 بکریاں، ایک کھائی تھی اس کو، 1000 بکریاں لا اور اس کے حوالے کر، اور 1000 اشرفیاں بھی اس کو دے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب 1000 بکری 1000 اشرفی دے دی، فرمایا جا میرا اس بکری کا گوشت میں نے نہیں کھایا تھا، میرے بھائی حسین نے بھی تو کھایا تھا نا، اب اس کو ان کے دروازے پر لے جا، جا ان کے ہاں لے جا۔ ان کے دروازے پر گئے، مائی پہچانا؟ جی نہیں پہچانا۔ یہاں کیسے آئی؟ مانگتے مانگتے آ گئی، آپ کے بھائی نے یہ سلوک کیا ہے۔ فرمایا خادم سے کہا اچھا جاؤ تجارتی منڈی سے 1000 بکریاں میں حسین علی مقام کی طرف سے اس کو دو، اور ساتھ 1000 سونے کی اشرفیاں بھی دو، وہ بھی دیا۔ کہا کہ رکو ابھی مائی کو واپس نہ بھیجنا، اس لیے کہ نرا بکری کا گوشت میں نے اور حسن مجتبیٰ نے نہیں بلکہ ہمارے چچا زاد عبداللہ بن جعفر نے بھی تو کھایا تھا نا، آپ اس کے دروازے پر لے جاؤ، جا۔ اچھا ان کے دروازے پر لائے، انہوں نے بھی پہچان لیا۔ حال مختصر واقعہ کے بعد فرمایا این 2000 بکریاں 2000 اشرفیاں عبداللہ بن جعفر والو دیو۔ اچھا وہ دے دیں۔ خادم نے پوچھا دونوں شہزادوں نے 1000 بکری 1000 اشرفی دی ہے، آپ 2000 کیوں؟ فرمایا وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، سرکار نے انہیں اپنا بیٹا کہا ہے وہ 1000 دیں تو ان کی شان کیا؟ عبداللہ جب تک 2000 نہیں دیتا ان کے 1000 کے برابر نہیں ہو سکتا، ان کو اللہ نے شان عطا فرمایا۔ اچھا مائی 4000 بکریاں ایک کو پھیرے، 4000 بکریاں 4000 اشرفیاں، اور مورخین فرماتے ہیں یہ ہے حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے دروازے کا۔ مائی جب داخل ہوئی تو مدینہ منورہ میں اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں تھا، جب یہاں سے باہر جا رہی ہے مدینہ میں اس سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے باپ کی اولاد ہے، امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، تو حسنی حسینی سادات کا جو میل ہے جو جوڑ ہے
اگر کسی واحد شخصیت میں آپ نے دیکھنا ہو تو میرے آقا حضور دستگیر عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں یہ دونوں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. گرامی قدر حاضرین، لیکن اس سے بڑا یہ ہے غریب کو بخشنا. شہنشاہ بغداد کی شان غریب کو بخشنا، شہنشاہ بغداد کی شان غریب کو بخشنا. لیکن میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا. آج کے دور میں وہ لوگ جو اپنے نام کے ساتھ قادری نسبت لکھتے ہیں لیکن کبھی غریب امیر کا حیا نہیں کرتے، حلال حرام کا حیا کیے بغیر جو کچھ وہ اپنے مریدوں کے مال کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ ہے، بس اس سے علاوہ کچھ نہیں کہتا. آپ حضور شہنشاہ بغداد کی ذات پر آئیے. اتباع شریعت. میرے آقا حضور شہنشاہ بغداد کا سب سے بڑا وصف یہ ہے، سب سے بڑا وصف یہ، آج کے پیروں جیسا نہیں جو کہتے ہیں کہ اب ہم پیر ہو گئے ہیں تو یہ نمازیں پڑھنا تمہارا کام ہے اور ہمارا کام تو باطن کا ہے، ہم دل میں نماز پڑھتے ہیں، ہم باطن میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تم 5 پڑھتے ہو ہماری 15 ہوتی ہیں. اس طرح کی بکواس کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر، حضور کی شریعت کے خلاف جرأت کرتے ہیں، حضور کے دین کے خلاف جرأت کرتے ہیں. لیکن میرے آقا دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دستگیر جہاں، حضور قطب الارشاد، قطب اعظم، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جملہ سنیں. شیخ ابو حفص عمر سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ علیہ سہروردیہ کے بانی ہیں، حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ ہیں. آپ فرماتے ہیں سمعت الشیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ عنہ یقول علی الکرسی بمدرستہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یقول علی الکرسی بمدرستہ. شیخ عمر سہروردی فرماتے ہیں کہ میں نے آقا حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اس وقت یہ جملہ سنا جبکہ آپ اپنے مدرسہ میں اپنی کرسی پر جلوہ افروز تھے، اپنے ممبر پر بیٹھے ہوئے. مدرسہ جناب، مدرسہ شہنشاہ بغداد دا مدرسہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ شہنشاہ بغداد دا مدرسہ. ہاں اے بات ذہن ہی رکھو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ولی کی شان ہوتی ہے، جس مقام پر بیٹھتا ہے نہ بیٹھ جاتا ہے اس مقام کو ہی مدرسہ بنا لیتا ہے. یہ ولی کی شان ہوتی. آپ نے اپنے مدرسے میں ارشاد فرمایا، جملہ سنے ذرا. میرے آقا فرماتے ہیں کل ولی علی قدم نبی. میرے آقا حضور دستگیر عالم فرماتے ہیں کل ولی علی قدم نبی. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم کمال پر ہوتا ہے. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم کمال پر ہوتا ہے. وَأَنَا عَلَىٰ قَدَمِ جَدِّي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اپنے آقا و مولا، اپنے جد اعلیٰ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار قدم پر ہوں. وَمَا رَفَعَ الْمُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم قَدَمًا إِلَّا وَضَعْتُ قَدَمِي فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي رَفَعَ قَدَمَهُ مِنْ. جملہ سننا. فرمایا میں نے اپنا قدم ہمیشہ اس مقام پر رکھا ہے جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم اقدس نقش پا آیا ہے. جہاں میرے آقا دست مبارک، آپ قدم مبارک رکھتے ہیں، نشان آتا ہے. میں عبد القادر اپنے آقا و مولا کے اتباع میں ہمیشہ اپنا قدم وہاں رکھتا ہوں. اللہ یہ جملہ زیادہ سننے کے لائق. اللہ ان یکون قدم من اقدام النبوہ فإنہ لا سبیل ان ینالہ غیر نبی. فرمایا ہاں کچھ اقدام ایسے ہیں جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم نبوت کی شان کے ساتھ اٹھائے ہیں، نبوی شان کے ساتھ اٹھائے ہیں. اس قدم پر سوائے نبی کے کسی کا قدم نہیں آ سکتا. میں نے ان اقدام پر کبھی قدم نہیں رکھا. ہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھا کر جس عمل کو شریعت بنا دیا ہے، دستگیر عالم فرماتے ہیں کہ میرا قدم ہمیشہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نقش قدم پر آ رہا ہے. جہاں حضور پاؤں رکھتے ہیں شریعت بنا دیتے ہیں. میں عبد القادر سر جھکا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اتباع کرنے والا ہوتا ہوں. یہ دستگیر عالم کی شان ہے. آپ فرماتے ہیں میں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے مستغنی نہیں ہوا. میں نے کبھی آپ کو حضور کی اپنے آپ کو سرکار کی شریعت سے جو ہے وہ بے نیاز نہیں جانا. یہی وجہ ہے چونکہ قادریوں کی شان یہ ہے سب سے زیادہ کہ یہ اتباع شریعت کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے زمانے کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ جو ہیں وہ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں ہمیشہ ان کی زبانیں آپ کو تر نظر آتی ہیں. ہمیشہ آپ حضور شہنشاہ بغداد میں 2 بندوں کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں، آپ یقین جانیے. امام نووی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کا قطب، شافی المذہب،
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کا مدار اس وقت جس بندے کی تحقیق پر ہے، 46 برس کل عمر ہے اس بندے کی، کل 46 برس عمر، اور اللہ نے کیا جذبہ عطا فرمایا۔ میں نے امام نووی کے بارے میں پڑھا، نووی فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ، امام نووی فرماتے ہیں جب آپ پڑھتے تھے تو آپ کے بارے میں آتا ہے 2 سال تک آپ نے اپنی کمر زمین کے ساتھ لگائی ہی نہیں۔ شاگرد کہتے تھے تم سوتے نہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہو، آنکھ لگتی ہے پھر اٹھ جاتے ہو، ایسا کیوں ہے؟ آرام کیوں نہیں کرتے صحیح طرح سے؟ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ طالب علمی میں فرماتے تھے کہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اگر سو گیا تو میرا وہ کام رہ جائے گا۔ اتنا بڑا عالم، گزارش سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اتنا بڑا عالم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضور شہنشاہ بغداد کے عہد مبارک کے فوراً قریب بعد یہ آئے۔ جملہ سننا، یہ ان کے لفظ ہیں، عالم بڑا ہو، بندہ بڑا ہو تو بڑی بات کرتا ہے۔ یہ جملے ان کے سننے کے لائق ہیں، سمجھے ذرا۔ فرمایا ما علمنا فیما بلغنا من الثقات الناقلین کرامات الاولیاء اکثر مما وصل الینا من کرامات القطب شیخ بغداد محی الدین عبد القادر الجیلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا ہمارے علم میں، یہ آپ نے اسلاف سے لے کر اپنے زمانے تک کی بات کی ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں جتنے اولیاء کرام بھی سرکار کی امت میں ظاہر ہوئے، کسی کی کرامات اتنی زیادہ تعداد میں مجھ تک نہیں پہنچیں جتنی حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی پہنچی ہیں۔ اور یہ جملہ فرمایا کان شیخ السادات الصوفیہ سادات الشافعیہ والسادات الحنابلہ، فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے بڑے بڑے علماء اور امام احمد ابن حنبل کے مذہب کے بڑے بڑے علماء اگر دیکھا جائے تو حضور شہنشاہ بغداد کے شاگرد نظر آتے ہیں، آپ ان کے بھی استاذ ہیں۔ اور یہ جملہ بھی سنیں، وانتہت الیہ ریاست العلم فی وقت ہی، فرمایا اپنے علم میں، اپنے دور میں جب حضور شہنشاہ بغداد کا زمانہ ہے، امام نووی فرماتے ہیں علم کی ریاست، ملک علم، علم کی شہنشاہی جو ہے وہ مشرق مغرب شمال جنوب اگر کسی ذات پر آ کے ختم ہو جاتی ہے تو اس ذات کا نام حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بڑے بڑے اکابر علماء کرام آپ کے فیض یافتہ ہیں، مقامات رفیعہ رکھنے والے اولیاء آپ کے صحبت یافتہ ہیں اور شاگرد ہیں۔ وانعقد علیہ اجماع المشائخ والعلماء بالتبجیل والاعظام، فرمایا علماء مشائخ کا اتفاق ہو چکا ہے، اجماع ہو چکا ہے کہ اولیاء کرام میں وہ ذات جس کی تعظیم اور توقیر اللہ نے لازم کر دی ہے، وہ ذات حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، ان کی تعظیم لازم ہے۔ اور وبالجملۃ، خلاصہ کلام یہ ساری گفتگو کر کے آخر میں فرماتے ہیں لم یکن فی زمانہ مثلہ، جس وقت حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کا ظہور ہوا تو آپ کے زمانے میں کسی آنکھ نے حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ جیسا نہ دوسرا کوئی بڑا عالم دیکھا ہوگا، نہ آپ سے بڑا کوئی ولی دیکھا ہوگا۔ مجھے اس مقام پر شیخ احمد کبیر الرفاعی کا جملہ یاد آیا۔ آپ سے کسی نے پوچھا شیخ احمد کبیر خود بڑا آدمی، بہت بڑا آدمی، یہ وہ شخصیت ہے سلسلہ عالیہ رفاعیہ کی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ اپنے انوار کا نزول فرمائے۔ مدینہ منورہ گئے نا تو سرکار شیخ احمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ منورہ مواجہ شریف پر کھڑے ہو کے عرض کیا میرے آقا جب میں اپنے شہر میں ہوتا تھا تو اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا آپ کو سلام عرض کرنے کے لیے، یا رسول اللہ حج کو آیا تھا، آج آپ کی زیارت کو خود آیا ہوں، میرے آقا پہلے روح سلام کرنے آتی تھی، آج خود آیا ہوں، حضور مہربانی فرمائیں دست مبارک ظاہر فرمائیں، دست مبارک ظاہر فرمائیں، میں سلام بھی لینا چاہتا ہوں اور دست مبارک کو بوسہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ جملہ کہا، آپ خود سید ہیں، شریف النسم ہیں، اولاد رسول ہیں۔ شیخ احمد کبیر الرفاعی کا اتنا جملہ کہنا تھا۔ حضرات ائمہ کرام لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، ہزارہا کی تعداد میں اس وقت مسجد نبوی میں جو لوگ موجود تھے، جاگتی سر کی آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے دست مبارک باہر آیا، اور شیخ احمد الکبیر رفاعی وہ اکیلا بندہ ہے جس نے سرکار کے دست مبارک کے ساتھ مصافحہ بھی کیا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ بھی دیا ہوا۔ یہ دیکھا، اب یہ سنیے، خود اتنا بڑا بندہ ہے، خود اتنا بڑا بندہ، آپ سے پوچھا گیا
شیخ احمد کبیر رفاعی سے پوچھا گیا شہنشاہوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں، وہ ذات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ان کے ایک طرف شریعت کا سمندر جاری کر دیا ہے، دوسری طرف طریقت اور حقیقت کا سمندر جاری کر دیا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ شان ہے، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، جب چاہتے ہیں شریعت کے دریا میں غوطہ لگاتے ہیں، وہاں سے موتی نکال لاتے ہیں، اور جب دل چاہے حقیقت کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، وہاں سے اپنے لیے موتی تلاش کر لاتے ہیں۔ دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شریعت بھی ساتھ ہے، حقیقت بھی ساتھ ہے۔ اس کا ایک مثال میں پچھلے جمعے آپ کو دے چکا، وہ زیارت مسئلے میں بصیرت سے بصارت تک لا کے آپ نے کیسے وہ مسئلہ حل فرمایا۔ صاحب کا جمعۃ المبارک میں میں نے اس کی مثال آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اور ایک جملہ اور سنیے، تاریخ اسلام میں اتنا بڑا نقاد اور اولیاء کا اتنا بڑا مخالف، بلکہ وہ بندہ جس کے بارے میں یہ مسلم ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا متشدد تھا، ابن تیمیہ جس کو کہا جاتا ہے، آپ یقین جانیے یعنی سرکار کے بارے میں بھی سخت لفظ کہتے ہوئے وہ کبھی جھجکا نہیں۔ ابن تیمیہ حنبلی المذہب تھا، لیکن آپ یقین جانیے بڑی عجیب بات ہے، میں نے پڑھا، میں بڑا حیران ہوا کہ وہ بندہ جو سرکار کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے کبھی جھجک کا شکار نہیں ہوا، سخت بات کرتے ہوئے کبھی جھجکا نہیں، سرکار کے بارے میں بھی، آپ یقین جانیے حضور شہنشاہ بغداد کی ذات کے سامنے وہ بھی گنگ نظر آتا ہے، گنگ نظر آتا ہے۔ آپ اندازہ فریں اس بندے کے بارے میں جس نے یہاں تک لفظ کہے، ابن تیمیہ، وہ بندہ جو کہتا ہے کہ یہ جو اولیاء جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس سے آواز آتی ہے، فلاں کو آواز آئی، فلاں کو جواب آیا، اندازہ کریں کتنی بڑی جرت ہے اس کی، ابن تیمیہ کی۔ یہ وہی شخص ہے جس نے یہ لفظ کہے، اس نے کہا کہ سرکار کی آواز نہیں ہوتی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے یہ قبر کے اندر سے کوئی شیطان ہے جو آواز دیتا ہے، باہر سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سرکار نے جواب دیا ہے۔ وہ بندہ یعنی ایسے جملے کہتے ہوئے بھی نہ جھجکنے والا ابن تیمیہ حنبلی مذہب کا بندہ۔ عجیب تعجب کی بات ہے، شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں اس کی زبان گنگ نظر آتی۔ اندازہ کریں آپ، اتنا بڑا نقاد ہے، لیکن نقاد ہونے کے باوجود وہ خود اس کا شاگرد ذہبی، اس کا شاگرد ابن القیم الجوزی، ابن الکثیر، یہ جتنے اس کے شاگرد ہیں حنبلی مذہب کے علماء، اور ایک بندہ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں سر جھکائے نظر آتا ہے۔ یہ ظاہر ہے، آپ دیکھیں مولوی ہو نا، بندہ ٹھیٹ مولوی، اگر حضور شہنشاہ بغداد کا علمی مرتبہ اتنا اعلیٰ نہ ہوتا تو آپ کو لگتا ہے یہ جو سرکار کے بارے میں اس طرح کی بکواس کرتے ہوئے جھجک کا شکار نہیں ہوتے، یہ حضور شہنشاہ بغداد کے بارے میں کہتے ہوئے جھجک دے بلا۔ لیکن یہ کیسے تعجب کی بات ہے، یہ دیکھیے شہنشاہ بغداد کی ایک کرامت ہے کہ ابن تیمیہ جیسا نقاد اور اس کے سارے شاگرد جو ہیں وہ حضور شہنشاہ کے بارے میں بالکل خاموش نظر آتے ہیں، بلکہ تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ گرامی قدرادری، ایک جملہ میں شہنشاہوں کا آپ کے سامنے پڑھوں، اور یہ اتنی بڑی بات ہے، یقین جانیے اسی جملے کے لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں ترجمانی کروں ان کی، لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں، میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے، اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ لفظ ہیں کہ جو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب کی تائید کے ساتھ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ آپ واز نہیں کہتے تھے، عجمی تھے نا، آپ عراقی تھے، تو عراق چونکہ عجم میں آتا تھا اس وقت، تو باقی لوگ جہاں حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ کا مدرسہ تھا، آپ کے سامنے عرب کے بڑے بڑے علماء فصحاء بیٹھتے تھے اہل زبان، تو حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرصہ دراز 90 برس کے قریب آپ کی عمر ہے، 90 برس، اور اس تحریر کے مطابق جو اس وقت میرے سامنے ہے، اس تحقیق کے مطابق حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 75-80 سال تک تو منبر پر واز کہا ہی نہیں۔ وہ جو زیارت والا واقعہ ہے، سرکار تشریف لائے، فرمایا میرے بیٹے تم واز کیوں نہیں کہتے؟ میرے بیٹے، پھر مولا کائنات تشریف لائے، بیٹے تم واز کیوں نہیں کہتے؟ وہ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہری وصال سے کم و بیش 10 سال پہلے پیش آیا۔ ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ پھر جس وقت سرکار نے حکم فرمایا، دم فرمایا 7 مرتبہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ دم فرمایا،
اور اب جس وقت حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ براجمان ہوئے ہیں منبر پر، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آپ کے بیان میں اور واعظ میں یہ تاثیر رکھی، کوئی بیان آپ کا ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں بد عقیدہ لوگ، بد مذہب لوگ، برا عقیدہ رکھنے والے لوگ تائب نہ ہوتے تھے، یا گناہگار بد عمل لوگ تائب نہ ہوتے تھے، یا جناب والا یہود و نصارہ ہزاروں کی تعداد میں گھروں کے گھر آ کر آپ کے ہاتھ پر توبہ نہ کرتے، بلکہ آپ کی کئی مجالس ایسی تھیں مجلس کا اس وقت تک اختتام ہی نہیں ہوتا تھا جب تک آپ کا واعظ سن کے کو 2 4 5 جنازے نہیں اٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ مالکوں کی شان، یہ مالکوں کی شان۔ اس واعظ میں سے ایک جملہ جو فتوح الغیب میں آپ نے ارشاد فرمایا، سنیں ذرا۔ میرے آقا فرماتے ہیں الناس اربعۃ، لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں، لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ زبان ہوتی ہے نہ دل ہوتا ہے۔ توجہ، اب ان 4 میں سے ہم کون ہیں تلاش کرنا ہے۔ لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کے پاس نہ زبان ہوتی ہے نہ دل ہوتا ہے، فرمایا یہ عامی آدمی ہے، غافل ہے، ذلیل شخص ہوتا ہے۔ یہ فرمایا یہ ذلیل شخص ہوتا ہے جس کی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ ایسے لوگ بھوسے کی طرح ہوتے ہیں، چھان برا۔ میرے آقا دستگیر عالم فرماتے ہیں یہ لوگ جن کے پاس نہ زبان ہے نہ دل ہے، فرمایا یہ بھوسے کی طرح ہوتے ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ ہاں یہ کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی رحمت میں لے لے، ان کے دلوں میں ایمان کی ہدایت و نور عطا فرما دے، اور ان کے اعضاء کو اپنی اطاعت میں، یعنی ظاہری جسم کو اپنی عبادت میں اور اطاعت میں متحرک فرما دے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اگر یہ سب چیزیں نہ ہوں، یعنی نہ زبان ہے نہ دل ہے نہ اطاعت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا اے لوگ ایسے لوگوں سے بچنا اور ان کی پناہ میں نہ آنا۔ یہ پہلا بندہ ہے۔ دستگیر عالم فرماتے ہیں ایسے بندے کی پناہ میں نہیں آنا، آپ اپنے مرید سے فرما رہے۔ دوسرا جملہ سنیں، فرمایا دوسری قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس زبان تو ہوتی ہے دل نہیں ہوتا، جن کے پاس زبان ہوتی ہے دل نہیں ہوتا، علم و حکمت کی باتیں کرتے ہیں وہ، آپ فرماتے ہیں زبان ہوتی ہے دل نہیں ہوتا، علم کی باتیں کرتے ہیں، حکمت کی باتیں کرتے ہیں، مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے، دوسروں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں لیکن خود اللہ سے بھاگتے ہیں، دوسروں کے عیب ذکر کرنے کو برا سمجھتے ہیں، دوسروں کے عیب ذکر کرنے کو برا سمجھتے ہیں، بتاتے ہیں، مگر خود کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو صالح و پرہیزگار بتاتے ہیں، لیکن خود کبائر کا ارتکاب کر کے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے خدا سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو آدمی کے لباس میں بھیڑیے ہوتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی ملاقات سے اجتناب کرو اور ان سے دور بھاگو، ان سے دور بھاگو۔ یہ جس وقت آپ نے بغداد کی منبر پر یہ واز کہا ہوگا، آپ اندازہ فرماتے ہیں کہ 70,000 سے 1,00,000 کے مجلے میں کیا کوہرام مچا ہوگا پھر۔ اور تیسری قسم کے لوگ، فرمایا ایسے لوگ ہیں جن کے دل ہیں مگر زبان نہیں ہے۔ اب ان کی تعریف سنیں، 2 لوگوں کی مذمت، 2 کی تعریف۔ فرمایا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دل ہوتا ہے زبان نہیں ہوتی، یہ ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مخلوق سے مخفی رکھا ہے اور ان پر پردہ ڈال رکھا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو سامنے لاتا ہی نہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ رب العالمین نے ان پر پردہ ڈال دیا ہے اور انہیں نفس کے عیوب دکھائے، رب العالمین جل وعلا نے انہیں نفس کے جو عیوب ہیں نا، عیب اور بری باتیں وہ دکھا دی ہوئی ہیں اور ان کے دلوں کو روشن کر دیا ہے۔ لوگوں سے ملنے جلنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی برائیاں، یعنی یہ باہر مخلوط ماحول میں رہنے سے جو برائی پیدا ہوتی ہے، دستگیر عالم فرماتے ہیں، اور گفتگو کرنے سے، بات کرنے سے جو خرابیاں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ ملاقات کی خرابیاں، باتوں کی خرابیاں بھی ان کو سمجھا دی ہیں، اور انہیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ خاموشی اور علیحدہ رہنے میں اللہ نے سلامتی رکھی ہے، خاموشی میں اور علیحدہ رہنے میں سلامتی ہے۔
یہ لوگ ہیں جو اسرار الہی میں خدا کے ولی ہیں، یہ محفوظ ہیں، یہ سلامتی والے ہیں، یہ کامل عقل والے ہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ کے مقربین ہیں، انعام الہی کے حقدار ہیں، ساری بھلائیاں ان کی صحبت میں ہیں، اس لیے تم اپنے اوپر ایسوں کی خدمت اور ان کی صحبت کو لازم کر لینا۔ یہ تیسری قسم کے لوگ۔ اور دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا چوتھی قسم کچھ اس ایسے لوگوں کی ہے جو دل بھی رکھتے ہیں اور زبان بھی رکھتے ہیں، جو دل بھی رکھتے ہیں اور زبان بھی رکھتے ہیں۔ فرمایا جنہیں عالم ملکوت میں، عالم ارواح میں عزت کے ساتھ بلایا جاتا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے علم حاصل کیا اور اس پر عمل کیا اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دی، میرے آقا دستگیر عالم فرماتے ہیں وہ فرشتوں کے جہاں میں بزرگی کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، آیات الہیہ کو جانتے ہیں، ان کے پاس اللہ نے غریب اور نایاب قسم کے علوم جو ہیں وہ ودیعت کیے ہوتے ہیں۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو انسان کا اصل نسب العین ہے اور مقصود حقیقی ہیں۔ فرمایا ان سے اوپر صرف نبوت کا مرتبہ ہوتا ہے۔ اے میرے مریدو، تم پر لازم ہے کہ ان سے عقیدت و محبت رکھنا، ان کی مخالفت کرنے سے، ان سے نفرت کرنے سے اور ان سے کنارہ کشی کرنے سے بچتے رہنا، ان کی دشمنی سے بچنا، کیونکہ سلامتی ان کے پاس رہنے سے ہے۔ فرماتے ہیں سلامتی ان کے پاس اور ان کے ساتھ رہنے سے ہے، اور ان کی باتوں میں بھی سلامتی ہے، ان کے غیر کے پاس گمراہی ہے، ہلاکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی باتوں کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے جو دنیا و آخرت میں اسے محبوب ہیں اور اس کی رضا کا سبب ہے۔ گرامی قدر عظیم، یہ میرے آقا دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واعظ ہے جس میں آپ نے انسان کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ ہے حضور دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ میں نے اس پوری گفتگو میں آپ کے سامنے کرامت بیان نہیں کی، آپ آئے ہوں گے شاید، ہو سکتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے میرا مجمع جیسا ہے سننے والا، میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم مرید ہیں، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کا علم مبارک، ان کی ہر شان پر ہماری نظر کم از کم ہونی چاہیے، تاکہ ہم اپنی نسبت میں اتنے تو حقدار ہوں کہ قیامت کے دن واقعی قادری اٹھائے جائیں۔ سمجھ آ رہے کہ واقعی قادری اٹھائے جائیں، یہ نسبت بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے چشتیوں کو رنگ لگایا ہے تو درگاہ غوثیہ سے لگایا ہے، نقشبندیوں کو رنگ لگا ہے تو درگاہ غوثیہ سے لگا ہے، سہروردیوں کو لگا ہے تو درگاہ غوثیہ سے لگا ہے۔ کائنات کا ہر ولی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے غوث اعظم کے دروازے کا محتاج رکھا ہے۔ جو غوث کے دروازے کا محتاج ہے وہ کوئی خواجہ خواجگان ہے، کہیں بہاءالحق ہے، کہیں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ گرامی قدر عظیم، نسبت بہت بڑی ہے، دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جل وعلا اس نسبت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں اس نسبت کا فیضان بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔